نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کل کون سی حدیث پڑھی تھی؟ من غشنا فلیس منا. ماشاء اللہ، آپ کو یاد ہے؟ اردو یاد ہے؟ اردو بتا دیں. جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، ہم ایک کام یہ کریں گے کہ جتنی احادیث اور قرآن شریف کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو آخری کلاس سے ایک آدھ کلاس پہلے آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ اس کو اپنی زندگی میں کیسے، اپنے اوپر کیسے اس کو نافذ کریں گے. مشکل تو نہیں ہے؟ ہاں، بس یہی بتانا ہے کہ مثلا اگر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا ہم نے یاد کی تھی، تو اب میں اس کو کیسے اپنی زندگی میں کیسے نافذ کروں گا؟ ہاں، ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے، اور ایک یہ کہ یہ دعا میں اپنی نمازوں میں شامل کر لوں گا، روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کروں گا. اسی طرح اور ہم نے کون سی حدیث پڑھی تھی؟ جیسے انہوں نے بتائی من غشنا فلیس منا، کہ ہم، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب دھوکے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا میں امتحان میں بھی دھوکہ سے دے سکتا ہوں ٹیچر کو، ہے نا، چیٹنگ کر کے ہو سکتا ہے نا ایسا. تو دھوکے کی میری زندگی میں جو جو صورتیں ہو سکتی ہیں میں ان سے بچوں گا. اور کون سی حدیث تھی؟ ہاں، وہ ایک حدیث تھی نا، القرآن حجۃ لک و علیک او علیک. القرآن حجۃ لک او علیک. قرآن یا تو، یہ تم نے نہیں شاید، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف. تو اب یہ میری زندگی میں اس کو کیسے اپنے اوپر نافذ کروں گا کہ قرآن میرے حق میں گواہی دے، یہ کیسے میں کروں؟ تو یہ ہم آخری کلاس سے پہلے آپ لوگ جو ہے نا اس کی تیاری کر لیجیے گا. یا تو بتا دیں کہ میں اس طرح کروں گا، یا لکھ لیں اور لکھ کے پڑھ کے سنا دیں تاکہ آسانی ہو جائے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم النافع مانگا ہے اور بار بار مانگا ہے. تو علم النافع کیا ہوتا ہے؟ نفع دینے والا علم، وہ مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک تو وہ علم ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے شراب کس طرح بنتی ہے، میں شراب کا بزنس کروں گا تو یہ علم تو نقصان دے گا نا. اسی طرح جادو کا علم، جادو لوگوں کو نقصان دینے کے لیے. تو کچھ علم ایسے ہوتے ہیں، کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نفع تو ہوتا ہے لیکن وہ نفع نہیں دیتے. مثلا مجھے نماز پڑھنی آتی ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، ہے نا. اب ہمارے شہروں میں تو اکثر لوگوں کو نماز پڑھنی آتی ہوگی لیکن اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے اور جو نفع نہ دے. تو اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم نے سیکھی اور پھر وہ ہمیں نفع نہیں دے رہی، جیسے ہم نے یہ انشاءاللہ 20-25 دن جو بھی لگیں گے اس میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن اگر اس سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ کون سا علم ہو جائے گا؟ جس نے نفع نہیں دیا، ہے نا. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں، شاباش. غزوہ احد کا آخری حصہ، اس میں کیا تھا؟ پھر اس سے پہلے ہم نے کچھ صحابیات کے بارے میں پڑھا تھا کہ ٹھیک ہے کہ وہ کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہاں، صحیح ہے. پھر احد کا آخری حصہ کیا تھا؟ اچھا تم نہیں تھے.
جب پتہ چلا کہ وہ دوبارہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں، کافر جو ہیں دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، ایک صحابی تھے ان کا نام انہوں نے بیچ میں صلح کروا دی، ایک صحابی تھے انہوں نے بیچ میں صلح کروا دی۔ ہاں اس کے علاوہ لیکن احد کا غزوہ احد کا آخری حصہ یہ تھا کہ دوبارہ سے انہوں نے حملہ کرنے کی تیاری کی تھی کہ یہ تو ہم وقت ضائع کر کے آ گئے، ہم نے انہیں ہرا بھی دیا تھا ایک طرح سے، اس کے باوجود ہم نے ان کو یعنی مدینے پہ قبضہ کر لیتے یا ان کو مارتے، مزید نقصان پہنچاتے، ہم تو واپس آ گئے، تو یہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو اب ہم دوبارہ جائیں گے۔ یہ خبر پہنچی واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو انہوں نے فرمایا کہ تیاری کرو، ہمارے ساتھ وہی لوگ جائیں گے جو پہلے جو پہلے سے شامل تھے وہی لوگ دوبارہ جائیں گے، یعنی جو تھکے ہوئے زخمی جن کا برا حال تھا انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جائیں گے، تو وہ بھی فوراً تیار ہو گئے، اور راستے میں ایک پیغام ملا کہ وہ بہت بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ پیغام بھیجا۔ تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحابہ کو کوئی ڈر نہیں تھا، انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہم زخمی بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، ہمارا نقصان بھی زیادہ ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ 4 ہجری کا واقعہ تھا، اب ہم پہنچ رہے ہیں 5 ہجری کے اندر، اور آپ کل نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کون سی ہجری میں ہوئی تھی؟ 11ویں سال میں، لیکن 10 سال گنے جائیں گے، تو اس میں سے 13 سال مکی تھے اور 10 سال مدنی تھے۔ تو اب یہ 5 ہجری شروع ہو رہی ہے، 5 ہجری کے بعد کتنے سال رہ جائیں گے نبی کریم 5 سال رہ گئے زندگی کے، تو اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی حد تک اس سے گزر گئے ہیں، اب 5 سال باقی ہیں، اور 5 سال کا مطلب ہے اب ایج کیا ہو گئی ہے؟ 58۔ ہاں، اب جو بڑا مارکا ہونے والا ہے وہ غزوہ خندق ہے، تو اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو مشکل چیلنج جو ہے نا وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، یعنی پہلے غزوہ بدر تھی، اس سے بڑا چیلنج غزوہ احد آیا، اور غزوہ خندق اس سے بھی بڑا چیلنج ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کیوں۔ تو یہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم جتنے مشکل وقت سے گزریں گے اللہ اور اس میں سے کامیابی سے گزریں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد اس سے بڑا مشکل وقت اگر آئے گا، اس سے بڑا چیلنج آئے گا، اور اگر ہم کامیابی سے اس سے نکل آئے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور مضبوط کر دیا۔ تو یہ جو صحابہ کرام کے اوپر ایک کے بعد ایک بڑا چیلنج آتا جا رہا تھا، تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے۔ تو میں اس کے بارے میں اس کی تفصیل بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ غزوہ خندق سیرت اور تاریخ کے بڑے غزوات میں سے ہے جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ بنو نذیر کون تھے؟ کون سا قبیلہ؟ کن کا تھا؟ یہود کا قبیلہ تھا نا، 3 قبیلے تھے نا، ان میں سے ایک بنو نذیر تھا۔ تو بنو نذیر کے یہود نے مدینے سے نکالے جانے کے بعد تخریب کاری شروع کی، اور جزیرۃ العرب میں گھوم پھر کر سارے عرب کو اسلام اور مرکز اسلام مدینہ منورہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تو جیسے افغانستان پر جب حملہ ہوا تھا نا، تو 52 یا 55 ملکوں نے حملہ کیا تھا، سن 2001 یا 2002 کی بات ہے، نیٹو وغیرہ سارے ملک مل گئے تھے ان سب نے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، یہ تو دشمن ہمارا طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایلائز، جنہیں انگریزی میں ایلائز کہتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی انہوں نے پھر اپنے حلیف یا ایلائز بنانے شروع کر دیے۔ تو مشرق سے نجد کے قبائل اور شمال کی سمت خیبر سے خود یہود، تقریباً 10,000 کا لشکر اسباب و وسائل سے لیس ہو کر مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ تو بدر میں کتنے تھے؟ 1000 بدر میں کفار 1000 تھے، اور احد میں کفار کتنے تھے؟
3,000 تھے، صحیح ہے. تو اب کتنے ہو گئے؟ 10,000. کتنی بڑی فوج ہو گئی ان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. یہ اتنا بھاری بھرکم لشکر تھا کہ اہل مدینہ سے ان کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی. اگر اچانک کی طوفان مدینہ منورہ سے ٹکراتا تو کیا ہوتا؟ حضرت سلمان فارسی، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے. فارس ایران کو کہتے ہیں. اور یہ عیسائی تھے. جب ایران میں ہوتے تھے تو عیسائی تھے، اور یہ اپنے والد کے بہت لاڈلے تھے، اور ان کے والد ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بس گھر میں ہی رکھتے تھے، کوئی کام وام نہیں دیتے تھے انہیں. ایک دفعہ ان کو کچھ کام وام کے لیے باہر بھیجا تو انہیں راستے میں چرچ نظر آیا تو اس کے اندر چلے گئے. سوری، یہ عیسائی نہیں تھے، وہ تھے پارسی جس کو کہتے ہیں نا، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. نہیں، پیگن کہہ سکتے ہیں لیکن مجوسی کہا جاتا ہے ان کو عربی میں. تو یہ آگ کی پوجا کرنے والوں میں سے تھے، اور لیکن ان کو راستے میں چرچ ملا تو یہ اس میں گئے، اور وہ وہاں کی باتیں انہیں اچھی لگیں. تو پھر انہوں نے واپس آ کر والد سے ذکر کیا. والد صاحب بہت ناراض ہوئے. تو قصہ مختصر یہ کہ یہ ان کو گھر میں بند کر دیا گیا تھا، تو لیکن یہ گھر سے بھاگے. پھر کسی اور پادری کے پاس گئے چرچ میں، اس سے بات کی تو پھر اس سے بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی. پھر آخر میں ایک پادری نے انہیں بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ فلاں جگہ آئے گا. تو یہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے اپنی عمر کا بیشتر حصہ، یعنی کئی سال، یعنی دہائیاں ڈھونڈتے رہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر وہاں پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جس کو قدر ہوتی ہے وہ قدر اس طرح کرتا ہے، اور باقی کچھ قدر وقت کرنے والے ہم مسلمان بھی ہیں. تو انہوں نے طریقہ بتایا ہے کہ یہ جنگ جس میں ہمیں تدبیر سمجھ نہیں آ رہی کہ ان 10,000 کے لوگوں سے، فوج سے کیسے مقابلہ کریں گے، تو اس کا کیسے کرنا چاہیے مقابلہ. کیا بتایا انہوں نے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کون سا طریقہ بتایا؟ خندق کھودنے کا. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا. ایران میں یہ طریقہ، اس طریقے سے جنگ لڑی جاتی تھی. تو یہ خندق پھر کھودی گئی. کتنی بڑی ہوگی یہ خندق؟ لمبائی میں کتنی ہوگی؟ 2 کلومیٹر. 2 کلومیٹر لمبائی. گہرائی کہاں سے 2 کلومیٹر ہو گئی؟ چوڑائی 4.5 میٹر اور گہرائی 3 میٹر. میٹر کا اندازہ ہے کچھ؟ آپ لوگ 1.25 میٹر ہو گئے تقریباً لمبائی میں. تو اب اندازہ کریں کہ یہ مسلمان جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، حالت یہ تھی کہ پیٹ پر بھوکے تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. اس حالت میں جب ہمیں تو اللہ نے اس آزمائش سے بچائے ہوئے، جب ایک وقت آتا ہے بھوک کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ سیدھا کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور پیٹ کی حالت قابو سے باہر ہو جاتی ہے. تو پتھر باندھ لیں تو کچھ برداشت کے قابل ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ وہ برداشت کی حالت سے باہر نکل چکے تھے. پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اس حالت میں انہوں نے یہ خندق کھودی تھی کہ وہ ہماری طرف آ نہ سکیں، ہم تک پہنچ نہ سکیں. تو باقی کے جو اطراف کے جو علاقے تھے ان میں تو محفوظ تھے، پہاڑ وغیرہ تھے تو محفوظ تھے، لیکن یہاں سے وہ غیر محفوظ تھے. انہوں نے خندق کھودی. اب خندق کی کھدائی کے دوران عجیب واقعات اور معجزات پیش آئے. جبل ذباب کے نزدیک ایک سخت چٹان آ گئی جس کے توڑنے سے صحابہ کرام عاجز آ گئے. رسول اللہ یعنی وہ نہیں توڑ پا رہے تھے اس چٹان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ خود تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے کدال لے کر چٹان پر 3 ضربیں لگائیں. ہر مرتبہ اس سے چنگاریاں اڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے. چٹان مکمل ٹوٹ گئی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جو چنگاریاں اڑی مجھے ان میں فارس، روم اور یمن کے محلات نظر آئے اور یہ سب آپ کو مل کر رہیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدائن کے جن محلات کا ذکر کیا تھا وہ میرے دیکھے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بالکل درست ثابت ہوا۔ یہ وہ حالت تھی جب 10,000 کا لشکر ابھی پہنچنے والا تھا اور ان کو ختم کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایسی بات کہنا جو ہم جیسا کوئی ہوتا تو یقین بھی نہیں کرتا کہ یہ محلات تمہارے قبضے میں آ جائیں گے۔ یہاں جان خطرے میں، سب کچھ خطرے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دے رہے تھے وہ یہ تھی، اور بعد میں ثابت ہو گئی۔ پھر خندق کھودی جا رہی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھوکے ہونے کے باوجود پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو برداشت نہ کر سکے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک بکری کا بچہ گھر میں موجود تھا، اس کو ذبح کر کے سالن تیار کروایا۔ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ تھوڑا سا سالن تیار کیا ہے۔ کان میں اس لیے کہا کہ باقی لوگ نہ آ جائیں کہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قریبی ساتھی ہیں بس ان کو ہم دعوت کر سکتے ہیں ان کی، کہیں باقی لوگ آ گئے تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے کان میں کہا۔ اب آپ چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اعلان فرما دیا کہ سب آ جائیں، کہ جابر کے گھر پر سب کی دعوت ہے۔ تو حضرت جابر پریشان ہو گئے کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ تمام صحابہ کا کھانا کیسے پورا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی پریشانی دیکھی تو فرمایا، جابر فکر مت کرو، تم سالن مت نکالنا، میں خود نکالوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سالن نکالا اور چند آدمیوں کا سالن پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ اب بنو قریظہ ایک تیسرا یہود کا ایک تیسرا قبیلہ جو تھا، ایک تھا قینقاع، ایک بنو نذیر اور تیسرا یہ بنو قریظہ تھا۔ اب اس کی غداری سامنے آ رہی ہے۔ وہ مدینہ منورہ کے مشرق اور جنوب کے درمیان بنو قریظہ کے یہود آباد تھے۔ ان کا سردار کعب بن اسد تھا۔ ان سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ کسی کا نام لکھا ہے بن اختب۔ کعب بن اسد سے ملا اور کہا کہ پورا عرب مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، تم کو اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اس طرح باہر سے پورا عرب حملہ آور ہوا اور اندر سے بنو قریظہ بھی مخالف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان سے جا کر تم کہو تم سے تو ہمارا معاہدہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی محمد اور کسی معاہدے کو نہیں جانتے۔ جس طرح آج معاہدے توڑتے ہیں نا، اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ سیز فائر کیا تھا اور توڑ دیا بغیر مطلب بے شرمی کے ساتھ، اس وقت بھی یہ یہی کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت قلیل وقت میں 3 چکر لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس پھرتی سے بے انتہا خوش ہوئے۔ فرمایا، زبیر میری ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ دوسرے صحابی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی، ورنہ تمام صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو مغربی جانب کے ایک قلعے میں منتقل کر دیا اور ان پر چند صحابہ کا پہرا لگا دیا۔ باقی صحابہ کرام خندق کی کھودی ہوئی مٹی کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ کفار کے لشکر نے آ کر گھیراؤ کر لیا۔ اب ذرا تصور کی آنکھ سے منظر سامنے لائیے۔ مٹھی بھر جماعت ہے جس کے خلاف تمام کفار پوری تیاری کے ساتھ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور اندر سے یہود ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اسلام کا مرکز مدینے کی بستی ہر طرف سے جان خطرے میں ہے۔ خواتین اور بچے خوف کی کیفیت میں ہیں۔ قرآن نے اسی پرخطر ماحول کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ ترجمہ، جب کفار تمہارے خلاف مدینے کے بالائی اور نچلے حصے سے آئے اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی کیفیت جو تھی وہ خود قرآن میں بیان کر دی کہ کیسی کیفیت تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ تو یہ اتنا پر خطر ماحول ہو چکا تھا، اتنی مشکل حالات ہو چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کیا کیا؟ جیسے بدر میں کیا تھا، دعائیں۔ بدر میں بھی پہلے دعائیں کی تھی نا، تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں شروع کر دیں اور اپنی عبدیت اور عجز و انکساری کا اظہار فرمانے لگے۔ حضرات صحابہ کرام نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ تو وہ اشعار عربی کے، میں یہاں نہیں پڑھ رہا۔ آگے پھر مارکے کے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ کفار نے 25 دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ اب لڑائی تو کر نہیں سکتے تھے، وہ محاصرہ کیا ہوا تھا، کیونکہ بیچ میں خندق تھی تو آگے وہ بڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن خندق کو پار نہ کر سکے۔ کئی مرتبہ کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ کفار کے ایک مشہور پہلوان عمر بن ود نے مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا۔ اس نے پھر للکارا، پھر کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیا۔ اس طرح 3 دفعہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تلوار دی اور فرمایا کہ جاؤ۔ حضرت علی نے جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کیا نام ہے؟ آپ نے نام بتایا۔ اس نے کہا ابو طالب میرا دوست تھا۔ ابو طالب کون تھے؟ ہاں شاباش، اور حضرت علی کے والد تھے۔ تو اس نے واسطہ دیا کہ وہ تو میرے دوست تھے۔ تو میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مگر میں لڑنا چاہتا ہوں، اور اس کو 3 باتوں کی پیشکش کی، یا تو اسلام لے آؤ، یا واپس لوٹ جاؤ، یا مقابلے پر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ اسلام بھی نہیں لاتا، واپس بھی نہیں جاتا۔ حضرت علی نے کہا کہ پھر مقابلے پر آ جاؤ۔ اس نے ایک زوردار وار کیا، حضرت علی نے اس کا دفاع کیا اور پھر اس تلوار کا وار کر کے اس کو ڈھیر کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ بلند کیا۔ کفار کی طرف سے ایک تیر چلایا گیا، یعنی اب یہ باقاعدہ جنگ کا وہ ہو گیا، جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی گردن میں لگا، جس سے ان کا کافی خون بہہ گیا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ غطفان کا ایک شخص نعیم بن مسعود مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ مجھے کوئی خدمت بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم واپس جا کر ان کے لشکر میں پھوٹ ڈال دو، یعنی اب ان کے لشکر میں آپس میں لڑائی پیدا کر دو، ان کو آپس میں ہی لڑا دو، یہ کام کرو۔ تو وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ تمام قبائل ابھی واپس چلے جائیں گے، یعنی اب آپس میں لڑانے کی بات ہے، یہ تمام جو تمہارے ساتھی قبائل ہیں یہ واپس چلے جائیں گے، تم یہاں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح رہو گے؟ یعنی رہنا تو تمہیں یہی ہے، بنو قریظہ تو وہیں مدینے میں تھے نا، تو یہ لوگ تو واپس چلے جائیں گے، تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، تمہاری خیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کریں؟ تو نعیم نے کہا کہ تم ان قبائل سے، یعنی مکے سے جو آئے ہوئے ہیں یا آس پاس سے جو آئے ہوئے ہیں، بطور ضمانت کچھ لوگ اپنے پاس رکھو کہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، یعنی کچھ لوگ ہمارے پاس اپنے ضمانت کے طور پر رکھ کے جاؤ۔ یہ سن کر تو بنو قریظہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں یہ بات پسند آئی۔ وہاں سے حضرت نعیم نے اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بنو قریظہ والے اب پشیمان ہیں، کہ بنو قریظہ اب جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں ہم نے کیا کر دیا، پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا آپ کے ساتھ شامل ہو کر، اور ان کا اعتماد بھی باقی نہیں رہا، اب تم لوگوں پر ان کا اعتماد نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ تم سے ضمانت کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اب وہ آئیں گے تمہارے پاس اور یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس
اپنے کچھ آدمی ضمانت کے طور پر حوالے کرو۔ تو یہ سن کر وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، یعنی باقی قبائل، اور بروز ہفتہ بنو قریظہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم باہر سے حملہ کرنے والے ہیں، تم اندر سے حملہ کرو۔ بنو قریظہ اندر تھے مدینہ شریف میں، یہ باقی قبائل باہر تھے، تو ہم باہر سے حملہ کریں گے، تم اندر سے حملہ کرو۔ تو بنو قریظہ نے جواب دیا کہ ہفتے کا دن ہماری عبادت کا دن ہے، ہم اس دن لڑائی نہیں کرتے اور ہمیں تم پر اعتماد بھی نہیں ہے، ضمانت کے طور پر پہلے اپنے کچھ افراد ہمارے پاس رکھواؤ۔ اب یہ آپس میں پھوٹ پڑنی شروع ہو گئی، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس صورتحال سے کفار کو بہت پریشانی ہوئی اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ حالات چل رہے تھے، سخت سردی کا موسم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو دشمن کے حالات کی خبر لے آئے، یعنی وہاں کیا چل رہا ہے، آپس میں کیا مسائل چل رہے ہیں۔ تو سب خاموش تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ، اور ایک دعا کی تلقین بھی کی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یہ جنگ کے موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو وہ یہ دعا پڑھ کر روانہ ہوئے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میں کسی گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ جب دشمنوں کے علاقے میں پہنچے تو سب ابو سفیان کے خیمے میں جمع تھے اور کوئی خفیہ اجلاس ہو رہا تھا۔ یہ چپکے سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ سارے دشمن بیٹھے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان کے حلقے میں جا کے بیٹھ گئے۔ ابو سفیان نے کہا باہر کا کوئی شخص ہمارے درمیان آیا ہے، سب اپنے اپنے ساتھی کا جائزہ لیں۔ اسے شک ہوا تھا ابو سفیان کو، تو حضرت حذیفہ نے بڑی ہوشیاری دکھائی اور انہوں نے فوراً اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اب جو پوچھ رہا ہے اس پہ کون شک کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں حوازن سے ہوں۔ انہوں نے یہ کیا کہ جیسے آپ کو مجھ پہ شک نہیں ہو جائے، میں تو باہر سے آیا ہوں تو اور میں جاسوس ہوں، تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تم کون ہو، تو اس طرح پھر اب آپ کو مجھ پہ شک نہیں ہوگا۔ یہ کیا، اس نے کہا میں حوازن سے ہوں۔ ابو سفیان نے اطمینان حاصل کر کے اجلاس دوبارہ شروع کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا ہے اور سردی بھی بڑھ گئی ہے، اب ہمیں واپس لوٹنا چاہیے۔ اس طرح 25 دن کے محاصرے کے بعد کفار جو مسلمانوں کی تباہی کے خواب دیکھ کر آئے تھے، ناکام اور نامراد واپس لوٹ گئے، 10,000 کا قافلہ۔ تو اس جنگ میں کس طرح کامیاب ہوئے؟ کس چیز سے؟ نہیں، خاموشی نہیں، ہاں تدبیر۔ سب سے پہلے تدبیر کی کہ خندق بناتے ہیں، مشورہ کر کے تدبیر کیا۔ اس جنگ میں نہ کوئی اسلحہ استعمال ہوا سوائے یہ کہ شروع میں حضرت علی کا ایک وہ مارکا ہوا تھا، لیکن باقی ساری جنگ یہاں کی تھی، سائیکولوجیکل وارفیئر جسے کہتے ہیں نا، کہ ان کے درمیان پہلے تو آپس میں ہی لڑائی کرا دی اور ان کے دلوں میں شک ڈال دیا، شک و شبہات پیدا ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، آگے جا کے کیا ہوگا، ہمارا کھانا بھی ختم ہو گیا، اتنے دن ہو گئے تو اب واپس چلتے ہیں۔ تو یہ جنگ صرف ہتھیار سے، فزیکل ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ تدبیر بھی کی جاتی ہے۔ غزوہ خندق کے مشکل حالات امت کے لیے عبرتوں کا سامان ہے۔ ان حالات میں اہل ایمان اور منافقین کی گفتگو ملاحظہ ہو۔ تو یہ قرآن شریف میں ان کی جو آپس کی بات چیت ہے یہ بھی لکھ دی گئی کہ جب ایمان والوں نے کفار کی، یہ سورہ احزاب میں یہ آیت ہے، جب ایمان والوں نے کفار کی جماعتوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری میں اضافہ کیا۔ یعنی وہ حالات جن میں عام آدمی تو بالکل ہمت ہار جائے، ان حالات میں صحابہ کرام کے ایمان کا کیا ہوا تھا؟ اور مضبوط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ان حالات میں۔ اسی طرح فرمایا کہ
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا. تو یہاں پھر غزوہ خندق ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک بنو قریظہ کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. مدینے میں یہود کے 3 قبائل میں سے 2 اپنی بدعہدی کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیے گئے تھے. بنو قریظہ باقی رہ گئے تھے. تو بنو نذیر کو نکال دیا تھا پہلے، اور بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا جو کہ جن کو بڑا تکبر تھا اپنی دولت پر اور اپنے یہود ہونے پر، ان 2 کو پہلے نکال دیا تھا. تو غزوہ خندق کے واقعے میں عین موقع پر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کا لشکر 25 دن تک ٹھہر کر ناکام واپس لوٹ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکے سے واپس ہوئے، ظہر کی نماز پڑھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جبریل امین حضرت واحیہ کلبی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ذرہ اتار دی، یعنی جو جنگ کا لباس تھا وہ آپ نے اتار دیا، ابھی تو بنو قریظہ جانا ہے، یعنی ابھی تو ان کو سبق سکھانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ظہر کی نماز کے بعد بنو قریظہ جانے کی تیاری کریں اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھیں. اب جب آدمی نے ایک سکون کا سانس لیا کہ ہماری آزمائش سے ہم نکل آئے، بھوک کے مسائل تھے اور ہم تھکن سے چور تھے اور اتنے مشکل حالات تھے، اب جب سکون کا وقت آیا تو دوبارہ جنگ کا حکم آ گیا، یعنی ابھی اتاری بھی نہیں ہے زرہ، یا اتاری ہے تو فوراً دوبارہ پہنے. تو اس طرح دوبارہ روانہ ہو گئے. جب یہ وہاں پہنچے تو یہود نے علل اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے. 3000 کے لشکر نے 700 یہود کا محاصرہ کر لیا. وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے. ان کے سردار کعب بن اسد نے ان کو جمع کر کے کہا، میں تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک پر عمل کر لو. یعنی بنو قریظہ کا جو سردار ہے وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک تم چن لو. تو پہلا اس میں یہ تھا کہ یہ برحق پیغمبر ہیں، ان سب پر ایمان لے آؤ. اس نے کہا یہ پیغمبر تو ہیں، ہم مان نہیں رہے لیکن پیغمبر تو ہیں، تو ہم ان کو مان لیتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں. دوسرا اس نے یہ کہا کہ اپنے ہاتھوں سے عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے بے دریغ لڑو، یعنی اپنے خاندان کی جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان سب کو مار دو تاکہ ان کی فکر تم آزاد ہو جاؤ، اور پھر اپنی جان کی فکر کیے بغیر تم لڑو ان کے ساتھ. یہ دوسری آپشن دی. اور تیسری آپشن اس نے یہ دی کہ آج ہفتے کی شب ہے، یہ ہماری طرف سے غافل اور بے خبر ہوں گے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شب خون مار دو. تو غالباً یہ ہفتے کا دن اس نے اس لیے کہا کہ ان کا عبادت کا یہودیوں کا دن ہوتا تھا، تو ہم پر مسلمان حملہ نہیں کریں گے تو وہ غافل ہوں گے، تو ہم آج ان پر حملہ کر دیتے ہیں تاکہ اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں. تو یہود نے یہ تینوں باتیں مسترد کر دیں اور کہا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالتے ہیں. یعنی حضرت ابو لبابہ ہمارے عزیز ہیں تو وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، کوئی راستہ نکالیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم کچھ بات کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. تو وہ لوگ رونے چلانے لگے. حضرت ابو لبابہ نے گلے پر ہاتھ پھیر کر اشارے سے ان کو بتایا کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی ایسی خبر دے دی جو نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ راز فاش ہو گیا ہے. تو حضرت ابو لبابہ وہاں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے مسجد نبوی میں آ کر خود کو ایک ستون سے باندھ دیا. یعنی اب انہیں اتنا افسوس تھا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، بلکہ مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ اب اللہ میرا معاملہ کریں، مجھے معاف کریں. اور بالآخر 25 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. 25 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو باندھے رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آ جاتا
تو میں استغفار کر لیتا، میرے پاس نہیں آیا، خود ہی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میں اگر استغفار کر لیتا تو معافی مل جاتی۔ اب چونکہ بنو قریظہ کے حلیفانہ تعلقات اوس قبیلے سے تھے، اس لیے انہوں نے درمیان میں بات کرنا چاہیے، یعنی اوس قبیلہ بھی بیچ میں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو فیصلے کا اختیار دے دیا۔ سعد بن معاذ جو تھے وہ اوس قبیلے کے تھے، تو غزوہ خندق کے موقع پر ان کو گردن میں تیر لگا تھا اور خون نکل جانے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، یہود سے کہا کہ میں جو فیصلہ کروں گا تم کو قبول ہوگا؟ تو یہود نے اسبات میں جواب دیا، یعنی ہمیں قبول ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے لڑنے کے قابل مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ سخت فیصلہ سنا دیا، یعنی یہود کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اوس سے اپنی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا۔ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے گئے، خواتین اور بچوں کو قید کر کے نجد اور شام کے بازاروں میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس قیمت سے سامان جنگ خریدا گیا اور بنو قریظہ سے حاصل ہونے والا سامان صحابہ کرام میں بطور مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں یہ ایک شبے کا جواب دے رہے ہیں۔ اب وہ شبہ یہ ہے کہ اتنی سخت سزا دی گئی، اعتراض کیا جا سکتا ہے نا کہ، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں غیر مسلم، کہ اتنی سخت سزا دی گئی۔ تو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اگر غزوہ خندق میں کفار کا جو سیلاب امٹ آیا تھا، اگر یہ مدینے کے در و دیوار سے ٹکرا جاتا، جس کے لیے بنو قریظہ نے اندر سے راستہ دینے کی کوشش کی تھی، تو کیا نتائج نکلتے؟ کیا مدینے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجائی جاتی؟ کیا مسلمانوں کا بالکل صفایا نہ کیا جاتا؟ کیا ان کی لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جاتا؟ کیا ان کا مال و سامان نہ لوٹ لیا جاتا؟ کیا ان کی خواتین کی بے حرمتی نہ کی جاتی؟ اور مزید ان کے پیش رو بنو قینقاع اور بنو نذیر کو معاف کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ لہذا جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت بنو قریظہ کو ان کی گھناؤنی حرکت کی بالکل ٹھیک سزا ملی۔